ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسی پوتر مہینے کی 12 تاریخ کو ایشور کے انتم دوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے شہر مکہ میں جنم ہوا تھا۔ ان کا جیون سمپور مانو جاتی کے لیے انوکرنیہ ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے راشٹریہ اپادھیکش مولانا انیس الرحمان قاسمی نے بہار لوک سنواد.نیٹ سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون، کرم اور شکشا پر چرچا کی۔ انہوں نے کہا کہ آخری نبی دھرم کے آدھار پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ جو نبوت سے پہلے کا تھا، 40 سال کی عمر کا، جب آپ پیدا ہوئے 571 عیسوی میں 20 اپریل کو۔ اس کے بعد سے آپ کی طفولت اور بچپن کے زمانہ کے بعد آپ کا جو عمل شروع ہوتا ہے، اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پر سامنے آتی ہیں 40 سال تک۔ پہلی بات یہ کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ بھی پریشان حال ہوتے تھے، آپ ان کی خبرگیری کرتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ مکہ میں چونکہ وہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا اور خانہ کعبہ کی وجہ سے عمرہ کے لیے سالوں بھر طواف کے لیے لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی ضیافت کرتا، ان کے رہنے سہنے کا نظم کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی میں یہ آتا ہے کہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے، خبرگیری کرتے، اور دوسرے جو بھی مصیبت زدہ ہوتے ان کی مدد کرتے، اور لوگوں کو متحد ہوتے، مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے۔ یہ 40 سال والی ان کی زندگی میں آسانی سے نظر آتا۔ جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو بھی آپ نے یہ 3 کام برابر جاری رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب اللہ کی طرف سے آپ نے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اس طرف بلایا، تو بہت سارے لوگ، اپنے لوگ بھی، ان کے خاندان کے، جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور صدیوں سے بتوں کی پوجا ان کے ذہن میں اور دل میں راسخ ہو چکی تھی، خود آپ کا خاندان، جس میں آپ کے چچا کی ایک پوری جماعت تھی، 10 چچا تھے اس وقت حیات سے، آپ کے والد کے وفات کے بعد بھی، وہ لوگ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ لیکن اس دور میں بھی آپ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کو جاری رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ میں جب جاتے ہیں تو دور سے نظر آتا ہے کہ ایک کوئی خاتون ہے جو اپنے سر پر کوئی سامان لیے چلی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک عورت، وہ بھی ایک بوڑھی عورت ہو تو ظاہر ہے وہ اپنے سامان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس مشرک عورت کے سامان کو اپنے سر پر لادا اور اس کے گھر تک لے آ کر پہنچا دیا۔ اس سے آپ نے پیغام دیا کہ انسانوں کی انسانیت کو بنیاد بنا کر ان کی خدمت کرنا دین اسلام کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ جتنی بھی ضیافتیں مکہ میں ہوتی تھیں جن کو آپ کھلاتے تھے، وہ سوائے چند کے جو بعد میں ایمان لائے تھے، وہ سارے کے سارے مشرک تھے۔ آپ ان کی ضیافت کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، کھلاتے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہوا آپ کی سیرت کا کہ آپ ان کو دعوت دے کر کھلاتے تھے۔ تیسرا حصہ، جب آپ کا مدینہ میں ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضیافت کا حصہ جو مکہ میں آپ کی زندگی کا معمول تھا، مدینہ میں بھی آنے کے بعد اگر کوئی مشرک جو مسلمان نہیں ہوتا، اگر وہ
مدینہ آتا اور آپ کے ہاں رہنے کی درخواست کرتا تو باوجود کہ وہ آپ کا دشمن ہوتا اس کو بھی آپ اپنے گھر میں ٹھہراتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے، اتفاق سے ان کا پیٹ خراب تھا، قریب میں بیت الخلا بھی نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے ان کی وجہ سے اس بستر پر جو آپ نے ان کو اپنے گھر میں دیا تھا سونے کے لیے گندا ہو گیا۔ وہ اٹھ کے صبح چلے گئے شرم سے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کیا اور ان کے اس ناپاک بستر کو خود سے دھو کر آپ نے اس کو پاک کیا۔ تو یہ آپ کی زندگی کا نمونہ ملتا ہے۔ تیسرا واقعہ جو آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑا، مکہ والوں نے آپ کے ساتھ انتہائی دشمنی کی تھی، آپ کے قتل کے درپے ہوئے تھے، مدینہ میں 2 بار جا کر چڑھائی کی تھی نیست و نابود کرنے کے لیے، لیکن اسی مکہ کے انہی لوگوں میں جب قحط پڑا اور ایسی سخت تکلیف ہوئی کہ وہ لوگ دعا کے لیے کہنے لگے کہ محمد آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مکہ کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، قحط میں وہ اب مرنے کے قریب ہیں، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ بارش دے۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، بارش بھی ہوئی، اور اس وقت کے لحاظ سے جبکہ مدینہ میں خود تنگی تھی، 500 دینار جو سونے کا ہوتا ہے آپ نے اس کو اکٹھا کیا چندہ کر کے اور مکے والوں کو سامان خورد و نوش کے لیے، کھانے پینے کے لیے آپ نے بھیجا۔ بلکہ جن جگہوں سے مکہ میں غلے آتے تھے، جب وہاں کے لوگ اسلام لے آئے تو راستے کو انہوں نے بند کر دیا کہ مکہ میں تو کوئی پیداوار ہوتی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گرچہ وہ مشرک ہیں لیکن ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن وہ انسان ہے، اس لیے ان کے غلے کو روکا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے ان کے غلے کو روکا نہیں، ان کو جانے دیا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمیں انسانیت کو بتاتے ہیں۔ اکرام انسانیت کسے کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس طرح کے واقعات سے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان مر جاتا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا تو بھی آپ اس کا میت ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کا آپ اس کا احترام کرتے تھے۔ ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ راستے سے ایک میت کا جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے کہ سارے لوگ جنازے کے لے کر جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے رہ جائیں، حالانکہ کسی مسلمان کا وہ جنازہ نہیں تھا، ایک ایسے شخص کا جنازہ تھا جو اس کی قوم آپ کی دشمن تھی، یعنی مدینہ کے ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس میت کی انسانیت کا احترام کیا۔ تو یہ ایک نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ تو چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، آپ نے ان کے حقوق ادا کیے، ان کا اکرام کیا، بچوں پر شفقت کی، بوڑھوں کا احترام کیا، اور یہ احترام صرف اس بنیاد پر تھا کہ یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی آج اسی انسانیت کے درس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے